تو یہ ایک اچھا عمل ہے. رشید صاحب اپنے دوست سے بھی بات کر لیں جی بات آپ کی جائز ہے. کرنا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. اب یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ایک جریدہ ہے امریکہ کا، بہت زیادہ اس کی یعنی وہاں باقاعدہ طور پر پڑھا جاتا ہے، پالیسی میکر ہے وہ. انہوں نے جو انڈیا کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن کر کے ایک بہت بڑا ایک مضمون لکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں. اب انہوں نے یہ بھی ان کے ثبوت بھی دیے ہیں کہ شام کا ان کا بیس کیمپ، افغانستان کا بیس کیمپ کہاں کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کہاں کہاں سے کاروائیاں کی ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. بالکل یہ جو فارن پالیسی میگزین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل یہ پڑھا جاتا ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے انڈیا کے چہرے سے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت والا ایک امن پسندی کا جو ایک ماسک انہوں نے لگایا ہوا تھا اور پوری دنیا کو یہ بیوقوف بناتے کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے اس نے ایک یاد سے بالکل نوچ لیا ہے. اور انہوں نے بالکل ایک ایک چیز کا، جس طرح آپ نے چھوٹے سے انٹروڈکشن کے اندر بھی بتایا کہ ہاں ان کی جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں دہشت گرد، لائک آئیسس کی، داعش کی آپ بات کرتے ہیں، القاعدہ کی بات کرتے ہیں، ان کے اسٹیٹ ایکٹرز، ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ دونوں کو دونوں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور یہ ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے فنڈز کے اوپر چلتے ہیں، انلیس ان کے پاس پیسے نہیں ہوں. تو پھر کیا ہے کہ جو اپنی فیٹ اپ ہے اس پر ہم تو یعنی جا نہیں رہے، وائٹ پر آئے نہیں رہے، تو گرے لسٹ سے نکل ہی نہیں رہے. تو انڈیا اس سے بھی بہت آ گیا، تو وہ ہماری مخالفت بھی کرتا ہے. تو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے دوسری دنیا ہم پر وہ تو بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا نیریٹو کون آگے لے کے جائے گا. نیچرلی آپ کی اسٹیٹ آفس نے لے کے جانا ہے، آپ کی حکومت نے لے کے جانا ہے، پوری دنیا کے اندر سفارت خانے ہیں انہوں نے لے کے جانا ہے. اور اس سے زیادہ جو آپ کا نیشنل چینل ہے، پی ٹی وی کی بات کریں، اور پھر جو پرائیویٹ میڈیا چینل ہے، آپ کو تو میں اپریشیٹ اس لیے کروں گا اس چینل کو کہ خبروں میں اس کی کوریج آئی، آپ نے اپنے پروگرام میں اس کو ایک لحاظ سے مین سلاٹ میں اس کو ایک لحاظ سے لیا. بٹ جنرلی تو آپ دیکھیں نا، وہی وہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ایک ڈفلی ایک لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں. جو جس طریقے سے اس میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ لے کے اس نیریٹو کو لے کے چلنا چاہیے، انڈیا کو ایک لحاظ سے ٹارگٹ پہ لینا چاہیے، انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے، وہ تو یہ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بالکل فیٹف کا ٹھیک تذکرہ کیا. فیٹف کے اندر یہ کون سا قانون ہے؟ 38 ممالک وہاں پر بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر وہ کہہ رہے جی کہ یہ اچھا جی یہ فنانسنگ ہو رہی ہے، یہ ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو جو برطانیہ میں ہو رہی ہے، برطانیہ جو ساری دنیا کے پیسے لے کے بیٹھا ہے، وہ اس پر تو کچھ چیک اینڈ بیلنس. جی دیکھیں نا، سب سے بڑا جو ٹیرر فنانسنگ ہے وہ تو انڈیا کر رہا ہے. اب دیکھیں نا اس کا نیٹ ورکنگ دیکھیں، اس کا آپریشن دیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے. اچھا کرنل صاحب آپ ذرا ہولڈ کریں، کیونکہ اظہر صدیق صاحب اس پوائنٹ کو وائنڈ اپ کریں، آگے ہم نے ایک اور مضمون کی طرف جانا ہے. کرنل صاحب چونکہ بول چکے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ جب جس کو ڈسکریمنیشن ہے نا، بے انصافی ہے کہ پوری دنیا میں جب ہم یعنی ڈرے بھی رہتے ہیں، کام بھی سب سے زیادہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم نے کیا ہے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. تو ہم نے کیا ہے، یعنی شہادتیں بھی ہم نے دی ہیں، پوری دنیا میں مانتی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ دہشت گردی کا پاکستان نے حل کیسے کر لیا، تو پھر بھی یعنی سینکشن ہم پر ہی. تو یہ اقبال شاہ صاحب بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ انڈیا کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جب ابھی اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کیا ان کی اپوزیشن اس طرح کھڑی ہوئی؟ وہ بدماشیاں اس طرح کھڑی ہوئی ملک کے خلاف؟ ملک کی جو پالیسی غلط ہے، صحیح ہے، جو طے کر لیا اس کے پیچھے ہاتھ دے کر کھڑے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن اور کئی سیاسی جماعتیں جن کے تعلقات آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہیں. نواز شریف صاحب آج بھی وہاں بیٹھے ہیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات کہاں ہیں. اب ہمارے ہاں باقی مذہبی جماعتوں کے تعلقات بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہاں کہاں. پرابلم یہاں ہے کہ یہاں اسٹیٹس مین پیدا نہیں کر پائے ہم. جو قائد اعظم حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. ہم نے پیدا کیے گروہ، ہم ایک قوم نہیں بنا سکے. اور یہ قصور ہے ہمارا، ہمارے لیڈرز کا قصور ہے کہ وہ ذاتیات میں پڑے رہے. موروثی سیاست وہاں بھی رہی، لیکن یہاں موروثی سیاست جائیدادیں بنانے کے لیے اپنے آپ کو پھلنے پھولنے کے حوالے سے رہی. اب بھارت نے دیکھے نا، ان کی آپ صرف اگر بالی ووڈ دیکھ لیں، ان کے ڈرامہ پر تو یہاں سودے بازی کی گئی. دیکھا نا یہاں ووٹ نہیں دیا گیا. یہاں دیکھیں نا آپ ابھی میں اس بات سے پہلے بالی ووڈ سے آ جاؤں. بالی ووڈ اور وہاں کے ڈرامے جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی. اور ہماری ہالی ووڈ، ہماری ساری جو
ہمارا جو بھی لالی ووڈ ہے یا ہمارا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے کیا کوشش کی. دوسری طرف آپ نے دیکھا نہیں فیٹف پہ قانون سازی کے حوالے سے کیا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ نیب میں ترامیم کرو تو ترمیم کریں گے، اور کیا ہوا. شاہد صاحب یہاں میں نا اظہر صدیق صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جی آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کے رابطے کس کے ساتھ ہیں؟ انڈیا کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہمیں کھل کے بات کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں نو از دا ٹائم کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو ہمیں بالکل قانون کے دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے. ان کو جیل کے اندر رکھیں. یہ ایسا نہیں، دیکھیں کون سا ملک ایسا ہے کہ جس ملک کا مجرم ہوتا ہے یعنی اس کو سزا ہو چکی ہوتی ہے، باپ ہے بیٹی ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ پورا میڈیا ایسے ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کو ایک لحاظ سے اڈلائز کر رہا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے جی کہ وہ بہت بڑے ہیروز ہیں اس ملک کے. اچھا کرنل صاحب ہمارے ساتھ نا عمر صاحب موجود ہیں. یہ لکیلی ہمارے ہاتھ آ گئے. یہ چائنا کی طرف سے سلک روٹ کے ایمبیسڈر ہیں. تو آپ بھی بہت زیادہ اسٹڈی آپ کی ہے سی پیک کے اوپر. یہ ظاہر ہے یہ تو چلتا رہے گا، لیکن جو خوشگوار جھونکا ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا چائنا جو ہے پوری دنیا میں واحد غالباً جس پر ہم پورے طریقے سے یقین سے ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ایون دین کہ جہاں ہم نے OIC بنائی ہے اپنے برادر اسلامی ممالک بھی وہ کام نہیں کر سکے جو چائنا ہر وقت ہمیں ریسکیو کرتا ہے. سی پیک منصوبہ جو ہے سلک روٹ، وہ اس کی کوئی کویسچن آپ کرنا چاہیں عمر صاحب یا خود اس پر ٹیک دیں، کیونکہ آج کے جو سبجیکٹ اس میں میں نے یہ خاص طور پر رکھا ہوا تھا کہ سی پیک کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت. دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کروں پھر عامر صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. یہ اس وقت آپ دیکھیں سی پیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا BRI کی بات اس کی بات کرتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو اوورآل چائنا کا منصوبہ ہے، اس کی سب سے بڑی مخالفت تو آپ کو USA کی طرف سے ہے. انڈیا اس کا بغل بچہ ہے، وہ بھی اسے ایک لحاظ سے چل رہا ہے. ہمیں بہت کام کول ہو کہ میں آپ سے بتاؤں ہم نے سی پیک کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب یہ ایک دفعہ سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے then there is no issue. Why? Because آپ کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر بھی بڑا سیریسلی کام ایک لحاظ سے کر رہے ہیں. اور کسی صورت میں آپ سے کہ ہم نے تو پاکستان میں کوئی کام انشاءاللہ نہ رکا ہے نہ کبھی رکے گا. Why? Because آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، آپ نے آپ کی حکومت نے، کہ بھئی ہر وہ کام کریں گے جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ایک لحاظ سے آتا ہے. Certainly it does fall into the national purview and national interest of Pakistan. ہم کیسے ایک لحاظ سے اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ جب آپ رویل نیٹ ورک جو ہے ML1 کا وہ آپ جب بچھا دیتے ہیں تو آپ سے کہ ایک سچویشن تو ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تبدیل ہو جائے گی. تو یہ تو اقبال شاید صاحب کسی کے تصور میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اسی پہ خدا نہ خواستہ کہیں تو سلو ہو جائے گا یا اس کو ڈریگ اس کے اندر آئے گا. نہیں پچھلے دنوں تو کچھ گروہ ایسے افواہیں اڑا رہے تھے کہ سی پیک بند ہو گیا. لیکن اقبال شاہ صاحب وہ تو ہوتا رہے گا نا، پروپیگنڈا وارفیئر تو چل رہی ہے. وہ مختلف عامر صاحب سے بات کرتے ہیں، ٹائم کم ہے. عامر صاحب کا پوائنٹ ہے. کرنل صاحب بہت شکریہ. میں اس کا جواب ایسے دینا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ٹی وی اینکرز جب وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سی پیک پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا سکوپ بالکل بھی اکانومی نہیں ہوتا. انہیں اکانومی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. ان کا جو پوری ان کی ہوتی ہے ورکنگ وہ ہوتی ہے پولیٹکس پہ اور ایسی چیزوں پہ. پولیٹکس ایک اور ڈومین ہے. جو سی پیک پہ بات کرنے والے جو اینکرز ہیں، جو ان کی انفارمیشن اگر ہو اور وہ اکانومی پہ بات کرنا چاہیں، وہ اکانومی کے حوالے سے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو تو وہ بہتر طریقے سے اس نیریٹو کو آگے پہنچا سکتے ہیں. ہمارے سب سے زیادہ جو کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے جی کہ آیا سی پیک سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ ہے اکانومی کا. جب انڈسٹری لگے گی تو اس کا ایفیکٹ نچلی سطح پہ مزدور طبقے تک، ڈرائیور تک، ٹیکنیشینز تک، ہر کسی کو پہنچے گا اور یہ ضرور پہنچے گا. لیکن ہم لوگوں نے لاسٹ گورنمنٹ نے، ہماری پچھلی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سی پیک کو ہائی لائٹ کیا. چائنا کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتی. چائنیز لوگ کوئی بھی جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس پہ بڑا سموتھلی شور مچائے بغیر کام کرتے ہیں. وہ شور بہت کم کرتے ہیں، کام بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ شور بہت مچاتے ہیں. ہم لوگ شور مچا کے اپنی انرجی شور پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں. جیسے کرنل صاحب آپ نے اسپیشل اکنامک زونز کی بات کی، یہ فیز 2 ہے. اسپیشل اکنامک زونز میں بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. اس میں کچھ چیزیں شاید صاحب آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو اسپیشل اکنامک زون ڈیزائن کیے گئے ہیں، جس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے جو ڈیٹیلز بنائی ہیں، اب رشیا کا ہی ایک پروجیکٹ ہے. رشیا کئی میں ہم نے لوکل ریسورسز کو کنسیڈر نہیں کیا میری نظر میں،
کہ لوکل ریسورسز کیا ہیں. اگر ہم وہاں پہ لیکن ہمارے جذبات یہ تو پہنچائیں نا, کیونکہ میں گوادر میں ہو کے آیا ہوں کہ وہاں ابھی تک بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہے, وہ سی پیک ادھر فاسٹ ٹائم لگے گا, پانی فلٹریشن نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ اس کے لیے دیکھیں آپ ایگزیکیوشن کی بات کر رہے ہیں, ایگزیکیوشن کی وہ اب سٹیج یہ ہے کہ آپ نے چائنا ہاربر کو ان کی ہاربر ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ دے دیا ہے, پھر ایک کمپنی ہے جس کو آپ نے ایئرپورٹ کی ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ دے دیا ہے. اٹ از اے پروسیس, وہ فیز 3 میں جائے گا, اور جب یہ ہو جائے گا, یہ ٹرمینل کا جو ایل این جی کے ٹرمینل کے لیے والے سے لینڈ بیس ٹرمینل میں آ رہے ہیں, بہت کام ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اس طریقے سے اب یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے بہت سارے اور بھی نیبرنگ. آپ عمر صاحب سے کوئی سوال کریں. اور دیکھیں میں تو دیکھیں جی, میں شروع میں تو بڑی کچھ غلط فہمیاں تھیں اس کانٹیکس میں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اور عامر سے میں بہت کچھ سیکھتا رہا. کچھ چیزیں میری کوئریز تھیں جو مجھے کلیئرٹی دی اس حوالے سے. عامر صاحب صرف یہ اتنا, یہ جو سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے, ذرا میں ٹائم لائن یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن یا اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی کہ سیکنڈ فیز کب تک مکمل ہوگا, تھرڈ فیز کب تک آئے گا, اور پاکستان کی اکانومی میں سی پیک ایڈیشن کب کرے گا. ہاں یہ جی, جس میں یعنی کہ ہماری جنریشن آف دا اکانومی, یعنی کہ ہم اپنا ریونیو کب جنریٹ کرنا شروع کریں گے, فورن ایکسچینج کب آنا شروع ہو جائے گا. تو میرا جہاں تک خیال ہے سر کہ ہمیں سیکنڈ فیز مکمل کرتے ہوئے ابھی کم از کم 4 سے 5 سال اور لگیں گے, جس میں زیادہ کام انڈسٹریلائزیشن پہ ہوگا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ ہوگا, جوائنٹ وینچرز پہ ہوگا. وہ بڑی کمپنی ہے جو کہ یہاں پہ آگے اپنے سیٹ اپ لگائیں گی اور یہاں سے ایکسپورٹس آگے مختلف ملکوں میں کی جائیں گی. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, لیکن اس پہ مجھے آپ کسی اور پروگرام میں تھوڑا ٹائم دیجیے گا. میں خاص طور پہ یہ ہائی لائٹ کریں گے کسی وقت کہ یہ ہوگا کیسے, لیکن ظاہر ہے یہ ضروری ہے, کنفیوژنز بہت, اور آپ جیسا انٹلیکچوئل آدمی کو سامنے رکھو یہ چیزیں ذرا پتہ نہیں کسی. شاہد صاحب ایک چیز میں آپ سے کہوں گا, اگلے ویک میں بالکل یہ پروگرام عامر صاحب کے ساتھ اس لیے بھی رکھیں کہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے, اچھا جی فیز 1 2 3 4 چل رہا ہے, کس ٹائم لائن کے اندر کیسے ہے. اور بالکل اظہر صدیق صاحب نے ٹھیک سوال کیا ہے, اور ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے, اور وہ تمام لوگ جو ریلیٹڈ ہے بیسیکلی سی پیک سے, یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ عام پبلک جو ہے اس کو آن بورڈ لے اور ان کو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے ساری چیزوں کو کام کرنے جا رہے ہیں. اور بالکل یہ ٹھیک سوال آتا ہے جی کہ وہ کون سا ٹائم فریم ہوگا کہ جب آپ کی اکانومی کو ایک پازیٹیو ٹکل ملنا شروع ہو جائے گا اینڈ یو فیل کمفرٹیبل کہ ہاں جی اب چیزیں چل پڑی ہیں ان پاکستان فیور. جی عامر صاحب, آپ اب لاسٹ کمنٹ سے آپ مکمل ناظرین کو یہ بتائیں, کیونکہ پوری پاکستانی قوم کو بہت بڑی کنفیوژن ہے, جو وہاں سے ہو کے بھی آتے ہیں, کئی دفعہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. ظاہر ہے وہاں ایک سیوک سینس ابھی نہیں بن رہی, کالونیاں بنتی ہیں, واپس آ جاتے ہیں, جگہ خریدتے ہیں, پھر کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے. وہ سارا ریلیٹڈ پھر آ کے اس کا جو میں سمجھتا ہوں اثر پڑتا ہے عام لوگوں کا, یار کچھ نہیں ہو رہا. یہ بتائیے کہ لوگوں کو تھوڑی تسلی دیجیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی, ہماری پاکستان گورنمنٹ کو بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے, اور بولڈ سٹیپ کسی اور طریقے سے لیے جاتے ہیں. آپ صرف اسپیشل اکنامک زون بنا دینا بولڈ سٹیپس نہیں ہے. آپ نے جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ کو ان کنٹریز کو, ان کمپنیز کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے انیشیٹو دینا پڑتا ہے. اور وہ انیشیٹو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں آئیں انڈسٹری لگا لیں, نو, آپ کو ان کے ساتھ جوائنٹ انویسٹمنٹ میں آنا پڑتا ہے. ایک سٹیج ہی ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک چائنا نے کیا کہ اس نے بہت ساری, جیسے ایل جی سے جب اس نے ایل ای ڈی پینل بنانے کی کا جوائنٹ وینچر کیا, سارے پیسے چائنا گورنمنٹ نے پے کیے. چائنا گورنمنٹ نے ایک صرف ایل ای ڈی پینل بنانا شروع کیا. آج چائنا میں 5000 ایل ای ڈی ٹی وی بنانے کی چھوٹی بڑی فیکٹری ہیں. تو انیشیٹو کیا تھا گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ایل جی سے وہ ٹیکنالوجی بائی کی, انہیں پیسے دیے, وہ ٹیکنالوجی وہاں پہ لے کے آئے. اب اس کے ساتھ ایک ایکٹیو انڈسٹری ہو گئی, پھر اس کے ساتھ پیسو انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی. اور پیسو انڈسٹری میں 5000 اگر آپ کے پاس چھوٹے بڑے کارخانے جسے ہم کہتے ہیں موجود ہوں, تو آپ کتنے زیادہ لیبر امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ایک بیسک انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ پیسو انڈسٹری ہوتی ہے. بیسک انڈسٹری کے ساتھ ہمیشہ پیسو انڈسٹری ہوتی ہے. آپ کی پلاسٹک انڈسٹری موو کر رہی ہے, آپ کی گلاس انڈسٹری موو کر رہی ہے, آپ چھوٹی چھوٹے گیجٹس جو باہر سے بنوا رہے ہیں, لوگوں سے بنوا رہے ہیں, وہ آگے سب انڈسٹری وہ کتنی انڈسٹری جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے, سیل کی دکانیں ہیں, پھر آگے ریپیئرنگ ہے, پھر بے تحاشا چیزیں ہیں. پیسو انڈسٹری ہوٹل چل رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن 300 ٹائم بڑی ہوتی ہے.
سو چائنا گورنمنٹ ہمیشہ ایسا، کیا ہم لوگ ایسا انیشیٹو کوئی ایسی چیز سامنے لانے کے لیے تیار ہے؟ اچھا سیدھا ٹائم ختم ہو گیا کہ آپ خوش ہیں کہ اب کافی حد تک تسلی ہماری تو خیر ہو گئی؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب، میں ویسے کریڈٹ دوں گا کہ سی پیک کا پازیٹیو امیج، اور جس طرح آپ نے عامر صاحب کو بلا کرنا، بہت شکریہ. یعنی مجھے بھی بڑی کلیئرٹی کے چیزوں کے حوالے سے ہوئی، اور یہ پازیٹیو پکچر ہے پاکستان، میرے ملک کا بہت خوبصورت، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ فیوچر ہے، اور یہ ہمارے آنے والی جنریشنز کو جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو شو کیا جا رہا ہے سی پیک رول پیک ہو گیا، حالانکہ آپ کے سامنے موجود ہے، ٹائملی چیزیں چل رہی ہیں اور ٹائم پلے ہو گئی، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جو بیک فوٹ پہ جانے والی ہیں. اگر اس کام کو تیز چلانا تھا تو اس گورنمنٹ نے باقاعدہ پازیٹیو سٹیپ لے کے، اور آپ کے سامنے ہیں. اب دیکھیں نا، عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بدنام کرنے کے حوالے سے وہ سی پی کو بدنام کرنا تھا نا، وہ باقاعدہ جس طرح میجر آچاریہ نے اور یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے بیٹھ کر جس طرح کوشش شروع کی اور جس طرح ایک موو بنائی ہے آپ نے، اور وہ دیکھیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، چیز کوئی نہیں تھی سامنے. لاسٹ مجھے ایک ورڈ چوز کریں، سوری. ہاں بالکل. میں ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک کو جو اکانومی سائڈ پہ یا گورنمنٹ سائڈ نے اگر کسی نے سکسیسفل کیا ہے، لیکن اس کا ایک اور سیکٹر بھی ہے، وہ ہے ہماری پاک آرمی، جنہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ، اتنی جانوں کی قربانی دے کے بے شمار شہداء، اور شہداء میں صرف ایک عام فوجی نہیں بلکہ ہائی رینک آفیسرز، انہوں نے جس طریقے سے اس ٹیررزم جو کہ فورن فنڈڈ تھا، جو کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی، اس کو جڑ سے اکھاڑا ہے، ان لوگوں کو، ان علاقوں کو مین سٹریم میں لے کے آئے ہیں، ان لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کی اصل پہچان پاکستان ہے. یہ میں کریڈٹ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب تو اقبال شاہ صاحب تو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا کوئی، اب ڈوب مرنے کا مقام ہے میاں نواز شریف جیسے لوگوں کے لیے، مریم نواز ہے جو جیسے صاحب بی بی کے لیے، اور ان کے جماعتوں کے لوگوں کے لیے، کہ جو بیٹھ کے بلا وجہ ایک اہم ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کا پیچھے جو نظر آ رہی ہے وہ تصویر کچھ اور ہے. شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتیں اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک نئی مہم پر جا رہی ہیں. ملک میں انریسٹ ہے، اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا نوجوان جو 65% نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے، مہنگائی ہے، فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو یہ آج کا پروگرام خاص طور پر ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جب ہم نے عامر صاحب سے بات کی اور ہمارے پینل نے بھی یہ کہا کہ یہ ہی ایک گیم چینجر ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے کتنی نوکریاں نکل سکتی ہیں، کتنی بجلی سستی مل سکتی ہے. بجلی سستی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، پھر میں سمجھتا ہوں ملک کا اکنامکلی طور پر ترقی کرے گا. اب اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.